میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے، 3 دن ہو گئے تم نے کچرا نہیں پھینکا. ہے اتنا حوصلہ ہم میں؟ رونے لگ گئی. میں 3 دن سے بیمار ہوں، میرے سگے مجھے پوچھنے نہیں آئے، تم پر میں کچرا ڈالتی تھی، تم میری خیریت پوچھنے آئے ہو. وہ برائی کرتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ذرا پہچانیے. طائف کے میدان میں تشریف لے گئے. ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا. چچا ابو طالب پردہ کر گئے. عام الحزن، غم کا سال تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے. یہ طائف موسم کے لحاظ سے جیسے پاکستان میں لوگ کو مری جاتے ہیں، مری مشہور علاقہ راولپنڈی سے آگے پہاڑی، وہاں ذرا درجہ حرارت کم ہوتا ہے، بلندی پہ ہے، سبزہ ہے. اسی طرح یہ طائف کا علاقہ مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر، تو وہاں موسم خوشگوار. تو یہ جو وڈیرے جن کو ہم کہتے ہیں بڑے لوگ، یہ وہاں رہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جا کر تبلیغ فرمائی کہ یہ اگر وڈیرے مسلمان ہو جائیں گے، ان کے جو آگے کارکن ہیں وہ بھی اسلام میں آ جائیں گے. ان وڈیروں نے تمسخر کیا. اللہ نے نبی بنانا تھا تو کسی وڈیرے کو بناتا، مالدار کو بناتا، تمہیں بنایا. انہوں نے اپنی توہین محسوس کی کہ انہوں نے ہمارے پاس آ کر ہمیں دعوت دی ہے. انہوں نے لڑکوں کو بلا لیا، لونڈوں کو. آپ کو پتہ ہے یہ لڑکے نوجوان خالی جو ہوتے ہیں، ان کو جس کام پہ لگا دیں آپ 4 پیسے دے کر. انہوں نے کہا کہ پتھر بھر لو اور اس نبی پر اتنی سنگ باری کرو، اتنے پتھر پھینکو کہ یہ دوبارہ اس طرف رخ نہ کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچے ٹیلے پر تبلیغ فرما رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، رسالت کا بتا رہے ہیں. ان لڑکوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف لے گئے تھے، کو ساتھ میں پوری جماعت لے کر نہیں گئے تھے. پتھر لگ رہے ہیں جسم پر، جسم کو کاٹتے ہیں، زخمی کرتے ہیں، خون نکلتا ہے. خون کے بارے میں دنیا جانتی ہے، ہوا لگے تو فوراً خشک ہو جاتا ہے، مگر خون اقدس، خون مبارک آپ کی مبارک جوتیوں تک جا رہا ہے. کس سے اندازہ کریں کتنا نکلا ہوگا، کتنے زخم آئے ہوں گے کہ وہ بہتا ہوا وہاں تک گیا، یعنی اتنی اس کی مقدار. اور وہ پتھر مارنے والے باتیں بھی کر رہے تھے. کوئی کہتا تھا تم پر سے بلا کیوں ہٹ نہیں جاتی، ہمارے غرق ہونے کو زمین کیوں پھٹ نہیں جاتی. کوئی کہتا تھا میں، وہ لوگ جو پتھر مار رہے ہیں یہ ان کے حوالے سے. کوئی کہتا تھا میں ایسے خدا سے ڈر نہیں سکتا کہ جو اپنے پیمبر کی حفاظت کر نہیں سکتا. معاذ اللہ، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں.
ادھر سرکار ان کے پتھر سہ رہے ہیں. وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شق ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا. وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پیا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے. مسلسل پتھر آ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، لہو لہان ہو گئے. حضرت زید کو خبر ملی، وہ جلدی جلدی سفر کر کے طائف پہنچے کہ حضور اکیلے چلے گئے. آ کے دیکھا تو سرکار لہو لہان. وہاں سے حضور کو لیا، قریب ایک چشمہ تھا، باغ تھا، وہاں لے آئے اور چشمے کے پانی سے زخم صاف کرنے شروع کیے. پہاڑوں کا فرشتہ آیا، حضور اجازت دیجئے ان سب کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیں، کچل کے رکھ دیں. آسمان کا فرشتہ آیا، حضور حکم دیجئے ان پر پانی کی بجائے آگ برسا دیں. فرشتے آ کر اجازت مانگ رہے ہیں. میرے آقا کی شان ملاحظہ کریں. ادھر حضرت زید عرض کرتے ہیں، کہا سرکار ان لوگوں کے حق میں بد دعا کیجئے، شکایت اس جفا و جور کی پیش خدا کیجئے. زمین کو حکم دیجئے ان لعینوں کو ہڑپ کر لے، اسی کا بوجھ ہے یہ لوگ ان کو پیٹ میں بھر لے. حضور زمین کو حکم دیجئے پھٹ جائے اور یہ سب اس کے اندر چلے جائیں. فلک کو حکم دیجئے، پہلے زمین کے لیے پھر آسمان کے لیے، کہ وہ آسمان بھی ان لوگوں کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرے. فلک کو حکم دیجئے پھٹ پڑے ان کی ناکاروں پر، بجائے آب برسے آگ طائف کی بہاروں پر. پانی کی بجائے ان پر آگ برسے. فرشتے بھی کہہ رہے ہیں، حضرت زید بھی کہہ رہے ہیں. تکلیف کتنی پہنچائی تھی، برا کہا، گالیاں دیں، پتھر مارے، کتنا ظلم کیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا. اللہ
دعا فرمائی، یا اللہ یہ ناسمجھ ہیں، ان کو ہدایت عطا فرما۔ میں نے جھلکی دکھائی، اتفاق سے واقعہ آ گیا تو میں نے اشعار بھی سنا دیے۔ کس کس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ستائے نہیں گئے؟ کعبۃ اللہ میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، جانوروں کی اوج ڈال دی جاتی ہے، آپ کی مبارک گردن میں چادر ڈال کے بل دیے جاتے ہیں، زبان اقدس اور آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، پھر بھی بد دعا نہیں فرمائی۔ اتنی شان۔ پھر صحابہ کرام کتنے ستائے گئے، ان کی تفصیل ہے، کیا کیا ان کے ساتھ کیا گیا۔ سوشل بائیکاٹ، بات نہیں کرنی، ملنا نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں رکھنا، بول چال میل جول بالکل بند۔ شیب ابی طالب میں رہنا پڑا، اپنا شہر ہے، ارد گرد رشتہ دار ہیں، برادری ہے، بول چال میل جول بند، کھانے کو کچھ نہیں، جو کوئی بات کرے گا اس کے ساتھ بھی، جو کوئی ملے گا اس کے ساتھ بھی۔ اتنا سخت وقت۔ مجھے نہیں سمجھ آتی وہ لوگ جو اسلام کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، ارے دہشت گردی کا شکار مسلمان ہوئے ہیں، اسلام ہوا ہے، مسلمانوں نے کبھی دہشت گردی نہیں کی۔ یہ آج کچھ لوگ مسلمان کہلانے والے اگر غلط ہیں تو ان کا اسلام سے کوئی تعلق، یہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے غیروں کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں اسلام اور مسلمانوں پر کیسے وقت آئے۔ ہجرت کی، حبشہ جس کو آج ایتھوپیا کہتے ہیں، وہاں گئے تو مکے والوں نے وہاں بھی پیچھا کیا، ان کو وہاں سے بھی نکالو، وہاں جا کر ان کے خلاف باتیں کی۔ قیصر کے دربار میں جا کر وہاں پر بھی کہا گیا ان مسلمانوں کو پناہ نہ دو، یہ بڑے سازشی ہیں، یوں ہیں وہاں ہیں۔ تو پہلے دن سے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا۔ مسلمانوں نے کیا کیا؟ صبر۔ برائی کا بدلہ کس سے دیا؟ اونچی۔ آئیے صحابہ کے بعد تابعین، کربلا میں کیا ہوا؟ صحابہ کے ساتھ ہی دور، حضرت امام حسین صحابی ہیں، کیا ہوا ان کے ساتھ کربلا میں؟ انہوں نے بدلہ کیسے دیا؟ کیا ان کی اولاد نے اس کے بعد تلوار اٹھا لی؟ پوچھ رہا ہوں۔ پھر تابعین کا دور، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ کیا ہوا؟ امام مالک، امام احمد بن حنبل، حالات پڑھو۔ قرآن کے بارے میں سچا فتویٰ دینے پر امام احمد کو کوڑے مارے گئے۔ بادشاہ کی مرضی کے خلاف فتویٰ کیوں دیا؟ اہل حق نے تکلیفیں اٹھائیں، مگر برائی کا بدلہ کس سے دیا؟ بھلائی سے۔ اب برائی کو روکنا ہے۔ میں نے ایک رخ آپ کو دکھایا، اب دوسرا رخ دکھاتا ہوں۔ کس کو روکنا ہے؟ اونچی کہیے۔ آپ کا بچہ ہو، بری عادت پڑ جائے، بری صحبت میں خراب ہو گیا، کیا کریں گے؟ پہلے آپ سمجھائیں گے،
کچھ لوگ سمجھائے بغیر ڈنڈا پکڑ لیتے ہیں، جوتا پکڑ لیتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں۔ کوتاہی آپ کی اپنی کہ آپ نے نظر نہیں رکھی، ورنہ وہ اتنا آگے نہ جا پاتا۔ ٹائم نہیں ہے، اولاد پہ توجہ دینی چاہیے، نہیں دیتے، ٹائم نہیں دیتے، وہ جب بگڑ جاتے ہیں تو پھر اچانک خیال آتا ہے اب کیسے نکالیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پیار سے اس کو سمجھائیں، دوسرا طریقہ ہے کہ آپ ڈنڈا پکڑ لیں۔ جوا کھیلنے کی عادت پڑ گئی، نشہ کرنے کی عادت پڑ گئی، کچھ کر آپ کے سامنے ہوتی ہے برائی، روکنے کے طریقے۔ چوری کی عادت پڑ گئی، بتہ لینے کی عادت پڑ گئی، کوئی اور بری عادت پڑ گئی، طریقہ ہوتا ہے، ہر ایک کا طریقہ ایک جیسا۔ اونچی اللہ والے بزرگ، اب دیکھو ظالم کا وار دیکھو، اللہ والے کا جواب دیکھو۔ سخت ظالم، بہت ہی برا شخص بہت بڑے اللہ والے سے کہتا ہے، اپنے گدھے کو صاف کر رہا تھا، کہیں جانا تھا، کمار تھا، اس وقت حضرت صاحب نکلے نماز کے لیے جانے کو، تو وہ گدھے کی پونچھ، اس کی دم صاف کر رہا تھا۔ مسلمان نہیں تھا وہ، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا تکلیف پہنچانے کا۔ کہنے لگا تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے کی دم اچھی ہے؟ حضرت صاحب داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، وہ گدھے کی دم صاف کر رہا تھا۔ کتنا سخت جملہ ہے، میں آپ ہوتے تو کتنے غصے میں آتے۔ حضرت صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا قیامت کے دن اللہ میرا پردہ رکھ لے، بخش دے تو یہ داڑھی اچھی ہے، ورنہ تیرے گدھے کی دم اچھی ہے۔ وہ شرمندہ ہوا، پوچھنے والا، یہ صرف میں آپ کو رخ دکھا رہا ہوں۔ انہی بزرگوں کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ کئی مرتبہ آپ کو سنایا ہے، چلیے آج ایک بار پھر سن لیجئے۔ برائی کو دفع کرنے کے طریقے، بھلائی سے کرو، اچھائی سے۔ حضرت سیدنا تیفور بن عیسیٰ نام ہے، اس نام سے آپ ان کو نہیں پہچانتے، صرف تیفور کہوں نہیں پہچانتے، ان کا پکارا جانے والا نام جس کو کنیت کہتے ہیں اس سے پہچانتے ہیں آپ ان کو۔ حضرت سیدنا ابا یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے ولی اللہ، حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے خلیفہ ہیں، بہت پہلے ہوئے۔ جو بڑے بڑے اولیاء ان میں ان کا نام آتا ہے، بہت بڑی شان۔ کسی نے آ کے شکایت کی آپ یہاں خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں ایک عورت نے برائی کا اڈا بنایا ہوا ہے، ڈین انگلش والے اردو میں آپ اڈا کہہ دیتے ہیں، آپ کے مرید بھی جاتے ہیں اس کے پاس، آپ کچھ نہیں کرتے ہو۔ تو حضرت صاحب یہ نہیں کہتے کہ تو آ گیا ادھر شور مچانے، میرے پاس تو نہیں ہوتی نا، میں نے کہ سارا سب کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور یہ کہ اس کی بھی پٹائی کروا دی، اور یا کہو کہ چلو بھئی جاؤ 10 بندے اس کے ساتھ جا کے اس مکان کو توڑ دو جہاں پر یہ ہو رہی ہے برائی۔ یہ بھی ایک اسٹائل۔ ٹھیک ہے، ابھی بھیجتا ہوں فوج، دیکھ لیتے ہیں کیسے ہوتا ہے، ڈنڈا بردار فوراً جاؤ سارے، اینٹ سے اینٹ بجا دو اس مکان کی، یہ بھی ایک طریقہ۔ حضرت صاحب نے مصلی اٹھایا، جا نماز جس کو کہتے ہیں، وہ جس خاتون کے بارے میں بتایا تھا اس کے مکان سے کچھ فاصلے پر آگے میدان، وہاں اپنے مصلی بچھا لیا، اپنی تسبیحات کر رہے، نوافل پڑھ رہے۔
شام سے لے کر آدھی رات گئے تک اس کے پاس لوگ آتے تھے دن میں، وہ بھی سوتی تھی، لوگ بھی سوتے تھے۔ شام ہونے سے پہلے ہی لوگ آنا شروع ہو جاتے تھے۔ آج جو بھی آ رہا ہے ادھر سے حضرت صاحب کو دیکھ رہا ہے تو واپس، حضرت صاحب کو دیکھ کے، میں نے کچھ سمجھانا تھا اس لیے آپ کی توجہ کروائی، حضرت صاحب کو دیکھ کے اللہ والوں کا اتنا اثر بھی نہیں مانتے ہو؟ اللہ والے کو دیکھ کے برائی کی طرف وہ جاتے، یہ تو اثر مانو نا، اتنا تو مانو نا، آگے پھر منواتے ہیں، پہلے اتنا تو مانو۔ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا اللہ والوں سے، اور دیکھ لو ان کو دیکھ کے وہ پلٹ رہے ہیں۔ ادھر وہ خاتون شام ہونے سے پہلے اس کے پاس اچھا خاصا ہجوم لگ جاتا تھا، آج کوئی نہیں ہے۔ اس نے ملازم سے کہا باہر نکل دے، کہیں کرفیو تو نہیں لگ گیا؟ وہ کوئی آیا نہیں۔ وہ آیا تو دیکھا لوگ دور سے آتے ہیں مگر حضرت صاحب کو دیکھ کے پلٹ جاتے ہیں۔ اس نے آ کے بتایا لوگ تو آنا چاہتے ہیں مگر وہ جو اللہ والے بزرگ ہیں نا، وہ یہاں پر میدان میں مصلی بچھا کے بیٹھے ہوئے، ان کو دیکھ کے لوگ واپس ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا جاؤ ان سے کہو یہ میدان جو ہے یہ عبادت کی جگہ نہیں، مسجد میں جاؤ، خانقاہ میں جاؤ، اپنے گھر میں جا کے عبادت کرو، یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ وہ ڈرتے ڈرتے آیا، خادم اس نے آ کر کہا، حضرت صاحب نے فرمایا تمہاری جگہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا اللہ کی زمین ہے، میں بیٹھا ہوں، تو میں کچھ کہہ تو نہیں رہا ہوں نا، تو تمہارا علاقہ تو نہیں ہے نا، مطلب تمہاری زمین تو نہیں ہے۔ اس نے جا کے جب یہ جواب دیا تو اس خاتون نے کہا ان سے کہو کہ ٹھیک ہے وہ ہماری جگہ نہیں ہے مگر آپ کی وجہ سے ہمارے لوگ ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں، تو آپ فائدہ پہنچائیں، نقصان کیوں پہنچاتے ہیں؟ جب وہ دربان نے، خادم نے